الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. یہ آیت جو ہے جس میں اس آیت اس سورے میں بار بار آپ دیکھ رہے ہیں قل آیا، لفظ قل بار بار، اے میرے رسول کہیے، اے میرے رسول کہیے، اے میرے رسول کہیے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ اپنے سے کچھ نہیں کہتے. کس بات کی دلیل ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بغیر وحی کے رسول بات نہیں کرتے. جہاں پہ اللہ نے قل کہا ہے، قل بھی کہا ہے. بار بار قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ ورنہ کہ رسول اللہ اسی پڑھ دیتے، قل ہٹا دیتے، تب بھی ہو جاتا نا. کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے. قل اللہ نے کہا تھا تو رسول اللہ نے جب قرآن نقل کیا، بیان کیا لکھنے کے لیے، تو لفظ قل بھی رسول نے کہا ہے. یہ سب دلیلیں کس بات کی ہیں؟ یعنی رسول کا ہر فعل حجت ہے. رسول اگر کسی کو کاندھے پہ بٹھاتے ہیں، مثلا امام حسن، امام حسین اسلام کو، یہ بھی حجت ہے. رسول کسی کا احترام کرتے ہیں، یہ بھی حکم خدا کے مطابق ہے. رسول کسی کو بارگاہ سے اپنے نکال دے، بھگا دے، یہ بھی کیا ہے؟ حکم خدا کے مطابق ہے. یہ دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے کہ بار بار لفظ قل آ رہا ہے. قل یعنی کہو، قل یعنی کہو، بار بار اس سورے میں یہ قل، اے میرے رسول کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، و نسکی یعنی میری عبادت ہے، و محیای میری زندگی، و مماتی میری موت، اس کے لیے ہے للہ رب العالمین. ہم مشرک نہیں، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے. آیت نمبر 164 لا شریک لہ. دیکھیں لہو لکھا، جب یہاں رکیں گے عربی کا قاعدہ ہے ساکن کر دیں گے. لا شریک لہو، جیم ہے تو یہاں رک گئے، کیا ہو گیا؟ لا شریک لہ. اب جو ہے اگر ملا کے پڑھنا چاہیں گے ایسے پڑھیں گے لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین. آخر کو ساکن کر دیا، مسلمین تھا کیا ہو گیا؟ مسلمین. لا شریک لہ، اس خدا کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمتا نہیں ہے، وہ یکتا و تنہا ہے، اس کے کوئی مثل نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی لیے مجھے حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلمان ہوں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو کہ مسلمان کی تاریخ میں مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں الاسلام هو التسلیم. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تسلیم کا نام ہے. اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے کا نام اسلام ہے. جو اللہ کے ہر بات کو مانے وہ مسلمان ہے. رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اللہ کے آیت کو، اس آیت میں خدا فرمایا رسول اللہ کو کر رہا ہے، مجھ کو حکم دیا گیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلمان ہوں، مجھے حکم دیا گیا میں پہلا مسلمان. آگے آیت نمبر 100 کتنا ہے؟ 63 64 65 165 قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل اغیر اللہ. اب یہ جو ہے سورہ ہی پورا جو ہے یہ شروع میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوا ہے، کفار مشرکین سے گفتگو ہے اس میں، اسی بارے میں بھی ذکر ہو رہا ہے. قل اغیر اللہ ہے ابدی، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں، اللہ کے سوا کسی اور کو ڈھونڈوں، پتہ لگاؤں، معلوم کروں، اس کے علاوہ کسی اور کا رب مانوں. قل اغیر اللہ ابغی ربا، یعنی اپنا رب اللہ کے سوا کسی اور کو تلاش کروں. کیا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور بھی رب ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا رب وہ ہے.
ایک چینٹی ہے اس کا بھی رب وہ ہے، انسان ہے اس کا بھی رب وہ ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، سب کا پالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کسی نے جو چینٹی کو شیشے میں بند کر کے رکھ دیا، شیشی میں، کہ اس میں ہوا بھی نہیں جا سکتی، چینٹی کو شیشی میں بند کر دیا، شیشی میں بند کر دیا تو کہا اب کہاں سے رزق اس کو مل سکتی ہے؟ یہ تو بھوکی رہ جائے گی۔ اللہ رزق دیتا ہے۔ بعد میں دیکھا تو اس کے منہ میں دانا تھا، اس چینٹی کے منہ میں دانا پہنچ چکا ہے۔ یہ رازق خدا ہے، رازق خدا ہے۔ یہ پچھلی آیتیں ہم نے پڑھی تھی، بعد آیتوں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ رازق خدا ہے۔ کفار و مشرکین اپنے اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ وہ خدا جس نے تم کو رزق دیا ہے وہی خدا تمہارے بیٹوں کو بھی رزق دے گا۔ جس کے 10 بچے ہیں کیا بھوکے رہتے ہیں؟ یا جس کے ایک ہے بہت زیادہ کھاتے ہیں؟ سب اتنا ہی کھاتے ہیں۔ جتنا غذا ہے انسان کی، جتنا رزق ہے انسان کا، اتنا ہی کھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت کروڑ پتی ہو، بہت پیسے والا ہو سکتا ہے ایک آدمی بالکل ہی غریب ہو، ٹھیک سے گھر بھی نہ ہو، لیکن اتنا کھا ہی نہ پاتا ہو جتنا غریب کھاتا ہے۔ اس کی خوراک کم ہو، تھوڑا سا کھا پاتا ہو، اس کی خوراک زیادہ ہو۔ تو رزق جو ہے یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں، رزق خدا کا ہے۔ زیادہ کھانا کم کھانا یہ تو کمال نہیں ہے۔ یہ تو آیت پہلے بہت سی ہم نے پڑھی ہے کہ زیادہ کھانا کمال نہیں، زیادہ کا کھانا کمال ہو تو گائے ہم سے زیادہ کھاتی ہے۔ بہت زیادہ بھاری بدن ہونا کمال نہیں ہے، تو جانور ہم سے زیادہ بڑے بڑے بدن کے ہوتے ہیں۔ کمال کیا ہے؟ عقل، فکر، شعور، انسان کی سوچ سمجھ، عبادت خدا، اس کو سمجھنا اصلی، یہ انسان کا کمال اصلی یہ ہے۔ عقل انسان کا کمال ہے، شعور انسان کا کمال ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا قل، پھر اے میرے رسول کہیے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا تلاش کروں رب؟ اور رب، یہ رب وہ ہے جو سب کو دیتا ہے۔ اصلی کو ہم نے مان لیا، ادھر ادھر کہا جائے وہ رب کل شے، ہر شے کو رب دے، رب وہی کیا ہے؟ ہر شے کا، ہر ایک کا رب جو ہے وہی ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، یعنی جو انسان جو ہے لا تکسب، کسب نہیں کرتا ہے ہر نفس مگر یہ کہ جو اس کے اوپر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر آدمی کو جو سزا ملے گی جو اس نے کسب کیا گناہ، اسی گناہ کی سزا ملے گی اسے۔ آیت ہم نے پڑھی تھی، اگر نیک کام کرتا ہے ایک کے بدلے 10، برا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے ایک کے بدلے میں گناہ، سزا جو ہے ایک ہی ہے۔ یعنی خدا کتنا رحیم ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، یعنی جو بھی آدمی برا کام کرتا ہے اس کو جو ہے اسی کی سزا ملے گی۔ اب آگے یہ لفظ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کسی دوسرے کا بوجھ کسی دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی اگر باپ نے گناہ کیا ہے تو اس کے باپ کو سزا ملے گی، بیٹے نے گناہ کیا ہے تو بیٹے کو سزا ملے گی۔ البتہ یہاں پہ یہ جو آیت کا لفظ ہے ایک دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، یہاں پہ کچھ جو ہے مفسرین میں اہل سنت و شیعہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کا بوجھ کسی پہ نہیں ڈالا جائے گا، تو وہ آگے بڑھ کے اور بولنے لگتے ہیں کہ مر گیا تو اس کا ثواب اس کو نہیں پہنچے گا۔ بڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ اس کا ثواب اس کو نہیں پہنچے گا، مر گیا تو ختم ہو گیا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا بوجھ کسی، مثلا ایک آدمی نے خود گناہ کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ ایک آدمی خود گناہ کیا ہے، ساتھ پکچر ہال کھولا ہے اس نے، ٹھیک ہے، تو ایک گناہ خود کر رہا ہے، جو اس میں لوگ گناہ کر رہے ہیں، یہ بھی گناہ اس کو مل رہا ہے۔ اب یہ کہیں کہ نہیں چونکہ اس نے بنایا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، یہ ملے گا اس کو۔ ایک آدمی نے کسی کو گناہ میں ڈال دیا، کسی کو گناہ میں پھنسا دیا، خود اس کو جو گناہ کر رہا ہے اس کی سزا ملے گی، وہ جس کو گناہ میں اس نے لگایا ہے وہ جو گناہ کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اس نے بھی گناہ کے راستے میں اس کو پھنسایا ہے، اس پھنسانے والے کو بھی گناہ کی سزا، اس کے گناہ کی سزا ملے گی۔ اگر اس گناہ کو اس نے ایسی گناہ کے لیے شراب خانہ بنا دیا، اب اس میں لوگ آ کے پی رہے ہیں، تو جتنے گناہ کریں گے سب میں اس کو سزا ملے گی۔ یہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بوجھ اس پہ نہیں ڈالا جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس نے جو گناہ کیا اسی کو سزا ملے گی، لیکن یہ گناہ کا راستہ جو اس نے فراہم کیا ہے یہ الگ چیز ہو گئی نا۔ ہر آدمی اچھا کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، اچھائی کی جزا ملے گی، برائی کی سزا ملے گی، یہ اپنا اپنا ہوگا۔ یہ الگ چیز ہو گئی ہے۔
ایک آدمی جس نے ایک مسجد بنوا دیا، اب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں، عاشق خانہ کا بنوا دیا، اب جو ہے کیا ہے، اب جتنا ثواب کا کام اس میں ہوگا اس کو ملے گا، جس نے بنوایا ہے، جس نے کار خیر کیا ہے، جس نے زمین وقف کیا ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پہ اس طرح کی تعبیر کر کے بات کو جو ہے محدود کرنا نہیں، بلکہ آیت صراحتاً کہہ رہی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے، یہ بوجھ اسی کا اپنا ہے نا، اس نے گناہ کے لیے پکچر ہال کھولا، شراب خانہ کھولا، یہ تو اسی کا گناہ ہے جو اس پہ بڑھ کے اس پہ آ رہا ہے، نہ کہ اس کا اس پہ جا رہا ہے۔ آیت کیا کہہ رہی، کسی دوسرے کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف پلٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر تم متنبع ہو جاؤ گے، متوجہ ہو جاؤ گے جس بارے میں تم نے اختلاف کیا ہے۔ امت نے اختلاف کیا بہت بارے میں، اس کی وضاحت کی جگہ نہیں ہے، نماز میں بھی اختلاف کر لیا، وضو میں بھی اختلاف کر لیا ہے، یہ کیا ہے، یہ امت اسلامی کی بدبختی ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے بھائی۔ رسول اللہ نے 23 سال تک وضو کیا ہے، 20 سال تو کیا ہوگا سب کے سامنے، لوگوں نے وضو کرتے دیکھا کہ نہیں دیکھا، پھر کیسے وضو میں اختلاف کیوں ہو گئے، لوگوں نے کیا ہے، یہ امت مسلمہ کا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جو تم اختلاف ہوئی ہے پورا کر دیں۔ ٹائم تو ہو رہا ہے، بہرحال یہ ایک آیت اور، آیت نمبر 166، تاکہ سورہ انعام آج تمام ہو جائے، کل سے سورہ اعراف شروع کریں۔ آیت نمبر 166، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس سورہ انعام کی آخری آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، وہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں قرار دیا، تمہیں بنایا، یعنی اللہ نے انسان کو کتنا مرتبہ دیا ہے، کتنا عظمت دیا ہے، کتنا مقام دیا ہے، انسان کی ویلیو بہت ہے، انسان نے اپنی عزت گھٹا لی، انسان کے کنٹرول میں شیر بھی ہے، انسان کے کنٹرول میں ہاتھی بھی ہے کہ نہیں، انسان کا کنٹرول بہت ہے، انسان کا کنٹرول جو ہے جہاز پہ ہے، بڑی بڑی کشتیوں پر ہے، انسان کے اندر قوت بہت ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، وہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں قرار دیا، خلائف الارض، زمین پر اپنا نائب بنایا، اللہ نے انسان کو زمین پر کیا بنایا، اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ کا نائب انسان ہے، لیکن کب، جب اللہ کے حکم پر چلے گئے، لیکن اللہ نے بنایا کہ یہ ہے، انسان گر جائے اپنے کو، جانور ہو جائے تو کیا کرے، اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہو تو جانور کی لائن میں چلے جاؤ، چاہو تو فرشتوں کے ساتھ رہو۔ انسان کو اللہ نے اتنا بلند بنایا، فرشتے سے بلند ہے یہ۔ آیت کیا کہہ رہی، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ خدا وہ ہے جس نے تم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اپنے جیسا بنا دوں گا کیا مطلب ہوگا، یعنی تم ارادہ کرو ہو جائے گا۔ یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے، تو نہیں پہنچتا انسان کی کمی، اس کی اللہ کی نہیں۔ اگر انسان وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو کس کی کمی ہے، یہ انسان، اس نے دیا ہے راستہ، وہ آپ سے نزدیک ہوگے، اس سے قربت حاصل ہوگی، پاور ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کس کلاس میں ہیں، نہیں سلمان ہے، اندر ہے، کلاس ہے، ہم کس کلاس میں ہیں، ہمیں خود اپنا حساب کرنا ہوگا، کتنا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، کتنی خلوصی نیت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں نماز تو ویسے پڑھ رہا ہے، جب مسجد دیکھا پیچھے کوئی ہے تو اور اچھی آواز میں پڑھنے لگے، یعنی آپ نماز اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ جو پیچھے ہے اس کے لیے تھی۔ اپنے کو حساب کرنا ہے، ہمیں دیکھیں کہ ہم کہیں چھوٹی چھوٹی بات کو غصے ہو جا رہے ہیں، ہمارے اندر غرور کتنا ہے، گھمنڈ کتنا ہے، کس بات کا ہے، ہم کتنا جھکے ہوئے ہیں۔ آج کیا کہہ رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں بنا دیا زمین پر خلیفہ، اپنا نائب بنا۔
ورفع بعضکم فوق بعض درجات، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، بعض کے درجے بعض سے بلند بنائے، یعنی کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی میڈیم ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہر طرح کا بنایا ہے، لیکن کوئی کسی کو جس کو جیسا بنایا ہے اس سے وہ کچھ نہ سمجھے کہ ہم کچھ ہے نہیں، بنایا ہے، یہ سب بنایا کس لیے؟ امتحان لینے کے لیے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ جو بنایا، کسی کو لمبا بنایا اس کا امتحان ہے، کسی کو ناٹا بنایا یہ بھی اس کا امتحان ہے، کسی کو بہت خوبصورت بنایا یہ بھی اس کا امتحان ہے، کسی کو کالا بنا دیا یہ اس کا امتحان ہے، کسی کو گورا بنا دیا یہ بھی اس کا امتحان ہے، سب امتحان ہے۔ کیسے؟ رفع بعضکم فوق بعض درجات، بعض کے درجے کو بعض سے بلند بنایا، یعنی بلند درجہ اگر ہے تو ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی، ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی۔ اگر سماج کے اندر آپ کی عزت ہے تو آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی، جتنی عزت بڑھتی جائے گی اتنی ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی، جتنا پیسہ ہوتا جائے گا اتنی ذمہ داری بڑھتی جائے گی۔ رفع بعضکم فوق بعض درجات، یہ سب کس لیے ہے؟ بعض کے درجے کو بعض سے اللہ نے بلند کیا، کیوں؟ جو ہے بادشاہ گھر میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی بالکل ہی فقیر گھر میں پیدا ہو رہا ہے، بھائی یہ بچہ وہاں پیدا ہو سکتا ہے، وہ بچہ یہاں پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رفع بعضکم فوق بعض درجات، بعض کے درجات کو بعض سے بلند بنایا۔ یہ جتنے بھی بلند درجے ہیں اتنا ہی سخت امتحان ہے۔ بہت خوشی کی بات نہیں ہے کہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم پی ایم کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم تو منسٹر کے گھر میں پیدا ہو گئے، بہت اونچے آدمی بڑے آدمی ہیں، ہم تو بہت غریب آدمی گھر میں پیدا ہو گئے۔ یہ سب کا حساب کتاب ہے، کوئی چیز بغیر حساب کتاب کے نہیں۔ جیسا انسان کے پاس جیسا مرتبہ ہے، جیسا عہدہ ہے، ویسا ہی اس کا امتحان بھی لیا جائے گا۔ ایک آدمی ہے اس کا کوئی عہدہ ہی نہیں ہے تب بھی وہ خدمت کر رہا ہے تو وہ خدمت بہت ویلو رکھتی ہے۔ ایک آدمی عہدہ ہے، ذمہ داری ہے، تو کرنا ہی ہے اس کو۔ رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان ہو۔ فیما آتا، کس چیز میں امتحان لے گا اللہ؟ فیما آتاکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں ہماری نگاہ کیسی ہے؟ آیت اللہ محسن قرطبی بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، کہا بینک میں جو کیشیئر بیٹھتا ہے دو جگہ پہ بیٹھتا ہے، کبھی ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں پہ پیسہ لوگ لا کے جمع کرتے ہیں، لوگ پیسہ دیتا ہے، جمع کرتا ہے، زیادہ پیسہ اس کے پاس ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں پہ پیسہ دینے والے کاؤنٹر بیٹھتا ہے، دیتا ہے۔ جس دن لیتا ہے بہت خوش بھی نہیں ہوتا ہے، جس دن دیتا ہے اس کو غم بھی نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا ہے ہی نہیں، اس کا ہے ہی نہیں، وہ کبھی اس نے اس پیسے کو اپنا سمجھا ہی نہیں۔ اگر کسی آیت اللہ محسن قرطبی نے بھی ظاہر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ کوئی عورت تھی، سمجھدار عورت، بچہ مر گیا، بہت ہی لاڈ و پیار سے پلا ہوا بچہ تھا، انتقال ہو گیا۔ ماں نے سوچا کہ اس کا باپ برداشت نہیں کر پائے گا، اس کا باپ برداشت نہیں کر پائے، بچہ مر گیا، اس کو صندوق میں پیک کر کے رکھ دیا۔ اب جب باپ گھر میں آیا ہے، یہ کیا ہے؟ امتحان۔ ٹھیک، ماں آتاکم اللہ، جو اللہ نے دیا ہے۔ باپ گھر میں آیا تو اس سے پوچھا، اگر کسی نے کوئی امانت تمہارے پاس رکھی ہو، سونا رکھا ہو، چاندی رکھا ہو، اور آپ نے کہا بھائی میرا واپس کر دو، تم اس کو دے دو گے کہ نہیں؟ کہا دے دے۔ کہا ناراض تو نہیں ہوگے؟ کہا ناراض کس بات پہ ہوگے؟ اس کا تھا، اس کو واپس کر دو۔ کہا یقین؟ ہاں۔ کہا اللہ نے جو تمہیں امانت دی تھی، بیٹا دیا تھا، واپس لے دیا اس کو۔ وہ اس مقام پہ عورت تھی، وہ جو شوہر کو سمجھا رہی ہے۔ پہلا درجہ بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کس چیز میں؟ ما آتاکم، جو تمہیں دیا گیا ہے۔ تمہارے پاس 10 روپیہ ہے، 10 لاکھ ہے، اسی میں امتحان ہوگا۔ 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 5، ہر ایک کے جیسے حالت ہے اس کا امتحان بھی ویسا ہی ہوگا۔ بھائی 10 روپیہ ہے تو 1 روپیہ دے سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے ہیں۔ 10 لاکھ ہے تو 1 لاکھ دے سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے۔ امتحان ہر ایک کا کیسے ہوگا؟ اس کے درجے کے اعتبار سے۔ بہت اہم آیت ہے یہ، رفع بعضکم فوق بعض درجات
بعض کے درجے کو بعض سے بلند کیا ہے. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہارا امتحان لینا جو ہم نے تم کو دیا ہے. ان ربک سریع الحساب، تمہارا پروردگار بہت جلدی حساب لینے والا ہے. سریع الحساب یعنی بہت جلدی تمہارا ہے. انسان سمجھ رہا ہے قیامت بہت دور ہے، انسان سمجھ رہا ہے کہ موت بہت دور ہے، انسان سمجھ رہا ہے کہ ابھی تو جوان ہے، بوڑھے کا ہوں گے، بڑھاپا بہت دور ہے. لیکن اللہ کے یہاں کیا ہے، یہ جب آدمی بلندی پہ جاتا ہے، اونچائی پہ، ابھی کریم پور ہے، آپ کہیں اوپر بہت چلے جائیں، کہیں پور کو دیکھیں گے بہت چھوٹا سا دکھائی دے گا، سب نزدیک نزدیک دکھائی دے گا. کا یہی تو عیدگاہ ہے، یہی قبرستان ہے، یہی پاس میں تو ہے یا مسجد بندی اوپر ہے، تو ہم کو تو دور دور دکھائی دے رہا ہے سب، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ سریع العقاب ہے سریع العقاب. اللہ جو ہے سخت، بہت جلدی عقاب کرنے والا ہے، سزا دینے والا ہے. اللہ بہت جلدی ہی سزا دینے والا ہے. یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت دور ہے سزا، ہم سمجھ رہے ہیں ہماری اس دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے؟ 100 سال. اس دنیا کا ایک دن کتنے دن ہے؟ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. تو اب جو ہے ہمارا حساب کیسا ہے، اپنا حساب ہمیں سوچنا چاہیے. ان ربک سریع العقاب، تمہارا پروردگار بہت سخت عقاب کرنے والا ہے، بہت جلدی عذاب کرنے والا ہے. لیکن پھر آخر میں پھر خدا تعالیٰ تسلی دیتا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا خدا بہت ہی معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اتنا رحم کرنے والا ہے کہ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب، اس میں امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تعجب اس پر نہیں ہے کہ کیوں بخش دیا گیا اور جنت میں چلا گیا، تعجب کی بات نہیں ہے. خدا اتنا رحیم ہے، اتنا غفور ہے. تعجب اس بات پہ ہوگا کہ کتنا بدقسمت انسان تھا کہ وہ اپنے کو اتنا بھی نہیں بنا سکا کہ اس رحیم و غفور خدا سے مغفرت حاصل کر کے جنت میں چلا گیا. یعنی جہنم میں جانے والوں پہ مولا علی تعجب نہیں کر رہے ہیں، کس پہ تعجب کر رہے ہیں؟ جہنم میں جانے والوں پہ. جنت میں جانے والوں پہ تعجب نہیں کر رہے، اس لیے کہ اصل اولی انسان کی یہی ہے کہ جنت میں جائے. کہاں سے آیا انسان؟ جنت سے ہی آیا ہے. البتہ وہ جنت اور تھی، جنت سے آیا ہے. اصل انسان کا اصل جہاں سے آیا وہیں جانا ہے، اصل جو ہے جنت ہے. اب اگر جہنم میں جائے تو یہ تعجب کی بات ہے. صدق اللہ العلی العظیم.